لیے عالم خلق اور عالم امر. ادھر عالم خلق میں ہمارا جسم ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر عالم امر میں ہمارے لیے ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک تو دنیا گئی ہے. یہ فلاسفہ، یہ حکماء، آج کے فزیولوجسٹ جو ہیں، آج کے ماہر طب اور ماہر جسمانیات، یہ یہاں تک تو گئے ہیں. اور تمام فلاسفہ اور قدیم حکماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جسم ہو گیا اور وہ روح ہو گئی جو پیچھے ہے اس کے. تو اور انہوں نے بڑی نادانی کی، اور آج بھی یہ نادانی اس پر مصر ہے دنیا، کہ بس انسان جو ہے اتنا ہی ہے کہ یہ جسم ہو گیا اور پیچھے جو نفس ہے اور جو توانائی ہے اور جو حرارت ہے یہ روح ہو گئی. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی اور روح نہیں ہے. یہ غلطی کی آپ. میں نے کہا نا، اب بات عالم امر میں جب جائے گی، عالم خلق، چونکہ یہ نفس اور یہ زندگی عالم خلق کو ٹچ کرتی ہے، اس لیے ان محدود عقلوں کی کچھ سمجھ میں آ گئی بات، تو انہوں نے اتنا مان لیا. اور کم از کم ایک روح حیوانی مان لی. یہ روح حیوانی ہے جس کی اب تک بات ہوئی ہے، اس کو مان لیا. مگر نادانی یہ کی کہ اسی روح حیوانی کو انہوں نے روح ملکوتی قرار دے دیا، اسی روح حیوانی کو. یہ نادانی ہے ان کی، کیونکہ وہاں تک اب مسئلہ یہ ہے، اب وہاں تک اب جو اگلا اسٹیپ ہے نا عالم امر کا، وہاں تک نہ حواس پہنچتے ہیں نہ عقل پہنچتی ہے. وہاں اللہ کی وحی پہنچتی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی ہے، وہاں ہمارا دین پہنچتا ہے. اب انسان کی اس جہت سے پردہ دین اٹھاتا ہے کہ روح حیوانی آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو زندگی ہے، یہ سب میں برابر ہے. اتنا کچھ تو دیکھیے ایک حیوان میں بھی ہے نا، ایک جانور میں بھی تو ہے، اور اتنا ہی کچھ انسان میں بھی ہے. تو انسان کے لیے کوئی اور کیا شرف ہے ایسا مخصوص، تو وہی سمجھنا ہے. اسی کے بارے میں پوچھا تھا کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الروح. اللہ نے فرمایا یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا قل روح من امر ربی، آپ فرما دیں روح میرے رب کے امر سے ہے. یہ آ گیا اب امر، عالم امر آ گیا، اب خالص عالم امر آ گیا. اب وہ عالم امر کے جہاں نہ حواس جا رہے ہیں نہ عقل جا رہی ہے. فرما دیا، علماء نے صاف کہہ دیا. امام غزالی لکھتے ہیں روح کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، روح کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، روح کی دنیا اور ہے. اب ہم ایک اور روح کی بات کر رہے ہیں جو عالم امر سے تعلق تھی. یہ جو روح تھی یہ خالص عالم امر کی چیز نہیں تھی، یہ عالم خلق سے جڑی ہوئی تھی، روح حیوانی. جس روح کی اب بات کر رہے ہیں ہم وہ خالصتاً عالم امر سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کے بارے میں علامہ میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب التعریفات میں، وہ فرماتے ہیں وہ ایک لطیف چیز ہے جس میں علم بھی ہے، ادراک بھی ہے. یہ جو روح ہے نا، روح انسانی کہہ لیں اس کو، روح ملکوتی کہہ لیں، روح انسانی کہہ لیں، یہ روح ایک ایسی لطیف چیز ہے، ایسی لطیف چیز، لطیف سے مراد وہی ہے جس میں مادیت نہ ہو، جس میں کثافت نہ ہو. ایسی لطیف چیز ہے جس کے اندر علم بھی ہے، جس کے اندر ادراک بھی ہے. اور یہ جو ہے جسم سے متعلق بھی ہے اور جسم سے مجرد بھی ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم میں داخل بھی ہے اور جسم سے خارج بھی ہے. یہ روح ایک اس طرح کی شے ہے، اس کے اندر علم بھی ہے، اس کے اندر ادراک بھی ہے. اسی علم و ادراک کو بعض لوگوں نے یہ کہا اس کے اندر 2 آنکھیں بھی ہیں، اس کے اندر 2 کان بھی ہیں، اور اس کے اندر وہ تمام اعضاء موجود ہیں جو انسان کے جسم میں ہیں، مگر اس میں وہ اعضاء لطیف حالت میں ہیں. جیسے انسان کے حواس اور یہ اعضاء جن سے انسان قائم ہے، جن سے انسان کا مادی وجود قائم ہے، یہ اعضاء اس میں موجود ہیں، لیکن وہ لطیف حالت میں ہیں. یہ باقاعدہ ایک وجود رکھتی ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا
حکماء اسلام، علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ روح حیوانی کے اوپر ایک اور روح ہے، روح انسانی، اور وہ ایک مستقل قسم کا وجود ہے، اس کا پورا اپنا اسٹرکچر ہے، اس کا اپنا پورا نظام ہے، اس کے اپنے حواس ہیں، وہ انتہائی لطیف شے ہے، وہ تصرف بھی کرتی ہے، وہ جسم کی محتاج نہیں ہے، جسم اس کا محتاج ہے، وہ جسم کی محتاج نہیں ہے، جسم اس کا محتاج ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ وہ جسم سے مجرد ایبسٹریکٹ ہو کر بھی رہ سکتی ہے، اور جسم کے اندر بھی جسم سے تعلق بھی رکھ سکتی ہے، اور اس کا جسم سے تعلق اس طرح کا ہے، وہ فرماتے ہیں جیسے کہ گلاب کے پتیوں کے اندر پانی، جیسے گلاب کی پتیوں پانی، جیسے دانے کے اندر تیل، بیج میں تیل پڑا ہوا ہے نا، اور کسی پتے کے اندر پانی، جس طرح اندر سرایت کیے ہوئے، اس طرح یہ روح سرایت کیے ہوئے اور اپنا اثر پورے جسم میں چھوڑے ہوئے ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ عالم امر ہے، اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ ایک مستقل وجود ہے۔ یہ اب فلاسفہ نہیں مانتے، یہ بات آج کا سائنٹسٹ نہیں مانتا، آج کا دہریہ نہیں مانتا اس بات کو۔ اللہ کی کتاب صاف بتاتی ہے، روحوں کا ذکر کرتی ہے، روح ہے، روح ہے۔